وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہے سہے۔ ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیک کاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے۔ زمین مصر یوں یوسف علیہ السلام کی ترقی ہوئی، اب ان کے اختیار میں تھا کہ جس طرح چاہیں تصرف کریں، جہاں چاہیں مکانات تعمیر کریں۔ یا اس قید اور تنہائی کو دیکھیے، یا اب اس اختیار اور آزادی کو دیکھیے۔ سچ ہے، رب جسے چاہیں اپنی رحمت کا جتنا حصہ چاہے دے، صابروں کا صبر پھل لا کر ہی رہتا ہے۔ بھائیوں کا دکھ سہا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے عزیز مصر کی عورت سے بگاڑ لی اور قید خانے کی مصیبتیں برداشت کیں، پس رحمت الہی کا ہاتھ بڑھا اور صبر کا اجر ملا۔ نیک کاروں کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پھر ایسے با ایمان تقوی والے آخرت میں بڑے درجے اور اعلیٰ ثواب پاتے ہیں۔ یہاں یہ ملا، وہاں کے ملنے کی تو کچھ نہ پوچھیے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ صاد کی آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ دنیا کی دولت و سلطنت ہم نے اے سلیمان آپ کو اپنے احسان سے دی ہے، اور قیامت کے دن بھی آپ کے لیے ہمارے ہاں اچھی مہمانی ہے۔ الغرض شاہ مصر ریان ابن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ کو دی۔ پہلے اس عہدے پر اس عورت کا خاوند یعنی عزیز مصر تھا، جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اسی نے آپ کو خرید کیا تھا۔ آخر شاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے خریدنے والے کا نام اطفیر تھا۔ یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس کی زوجہ راعیل سے یوسف علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ جب آپ ان سے ملے تو فرمایا، کہو کیا یہ اس تمہارے ارادے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، آپ کو معلوم ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی، دھن و دولت والی عورت تھی۔ میرے خاوند مردمی سے محروم تھے، وہ مجھ سے مل ہی نہیں سکتے تھے۔ ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے، پس مجھے اب ملامت نہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ واقعی یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا، پھر ان کے بطن سے آپ کے 2 لڑکے ہوئے، افراثیم اور میشا۔ افراثیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو یوشع علیہ السلام کے والد ہیں، اور رحمت نامی صاحبزادی ہوئیں جو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی، جو یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ الحمدللہ، شان باری تعالیٰ کے قربان، جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پہنچایا اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلامی پر لا اتارا۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے والد سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ناپ بھی پورا دیا اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں؟ پس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم ان کے باپ سے ان کی بات چیت کر کے کوشش پوری کریں گے۔ اپنے خدمتگاروں سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی پونجیاں انہی کی بوریوں میں رکھ دو
کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برادران یوسف کی آمد۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے وزیر مصر بن کر 7 سال تک غلہ اور اناج کو بہترین طور پر جمع کیا۔ اس کے بعد جب عام قحط سالی شروع ہوئی اور لوگ ایک ایک دانے کو ترسنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے محتاجوں کو دینا شروع کیا۔ یہ قحط علاقہ مصر سے نکل کر کنعان وغیرہ شہروں کو بھی شامل تھا۔ آپ ہر بیرونی شخص کو اونٹ بھر کر غلہ عطا فرمایا کرتے تھے، اور خود آپ کا لشکر بلکہ خود بادشاہ بھی دن بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ دوپہر کے وقت ایک آدھ نوالا کھا لیتے تھے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے۔ بس اس زمانے میں یہ بات ایک رحمت الہی تھی۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے پہلے سال مال کے بدلے غلہ بیچا، دوسرے سال سامان اسباب کے بدلے، تیسرے سال بھی اور چوتھے سال بھی، پھر خود لوگوں کی جان اور ان کی اولاد کے بدلے، پس خود لوگ، ان کی اولادیں اور ان کی کل ملکیت اور مال کے آپ مالک بن گئے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے سب کو آزاد کر دیا اور ان کے مال بھی ان کے حوالے کر دیے۔ یہ روایت بنو اسرائیل کی ہے جسے ہم سچ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان آنے والوں میں برادران یوسف بھی تھے جو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ عزیز مصر مال کے بدلے غلہ دیتے ہیں، تو آپ نے اپنے 10 بیٹوں کو یہاں بھیجا اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو، جو آپ کے بعد یعقوب علیہ السلام کے نزدیک بہت ہی پیارے تھے، اپنے پاس روک لیا۔ جب یہ قافلہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے تو بیک نگاہ سب کو پہچان لیا، لیکن ان میں سے ایک بھی آپ کو نہ پہچان سکا، اس لیے کہ آپ ان سے بچپن میں ہی جدا ہو گئے تھے۔ بھائیوں نے آپ کو سوداگروں کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ پھر کیا ہوا، اور یہ تو ذہن میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ وہ بچہ جسے بحیثیت غلام بیچا تھا آج وہی عزیز مصر بن بیٹھا ہے۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام نے طرز گفتگو بھی ایسا اختیار کیا کہ انہیں وہم بھی نہ ہو۔ ان سے پوچھا کہ تم لوگ میرے ملک میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا یہ سن کر کہ آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو شک ہوتا ہے کہ کہیں تم جاسوس نہ ہو۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم جاسوس نہیں۔ فرمایا تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا کنعان کے، اور ہمارے والد صاحب کا نام یعقوب نبی اللہ ہے۔ آپ نے پوچھا تمہارے سوا ان کے اور لڑکے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم 12 بھائی تھے، ہم میں سے جو سب سے چھوٹا تھا اور ہمارے باپ کی آنکھوں کا تارا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا، اسی کا ایک بھائی اور ہے، اسے باپ نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا بلکہ اپنے پاس ہی روک لیا ہے کہ اس سے ذرا آپ کو اطمینان و تسلی رہے۔ ان باتوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ انہیں سرکاری مہمان سمجھا جائے اور ہر طرح خاطر مدارت کی جائے اور اچھی جگہ ٹھہرایا جائے۔ اب جب انہیں غلہ دیا جانے لگا اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے اور جتنے جانور ان کے ساتھ تھے وہ جتنا غلہ اٹھا سکتے تھے بھر دیا، تو فرما دیا دیکھو اپنی صداقت کے اظہار کے لیے اپنے اس بھائی کو جسے تم اس مرتبہ اپنے ساتھ نہیں لائے، اب کہ آؤ تو لیتے آنا۔ دیکھو میں نے تم سے خوش سلوکی کی ہے اور تمہاری بڑی خاطر تواضع کی ہے۔ اس طرح رغبت دلا کر پھر دھمکا بھی دیا کہ اگر دوبارہ کے آنے میں اسے ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں ایک دانہ اناج کا نہ دوں گا بلکہ تمہیں اپنے نزدیک بھی نہ آنے دوں گا۔ انہوں نے وعدے کیے کہ ہم انہیں کہہ کر، سن کر، لالچ دکھا کر ہر طرح پوری کوشش کریں گے کہ اپنے اس بھائی کو بھی لائیں تاکہ بادشاہ کے سامنے ہم جھوٹے نہ پڑیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے رہن رکھ لیا کہ جب اسے لاؤ گے تو یہ پاؤ گے، لیکن یہ بات کچھ جی کو نہیں لگتی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے تو انہیں واپسی کی بڑی رغبت دلائی اور بہت کچھ تمنا ظاہر کی۔ جب بھائی کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چالاک چاکروں سے اشارہ کیا کہ جو اسباب یہ لائے تھے اور جس کے عوض انہوں نے ہم سے غلہ لیا ہے وہ بھی انہیں واپس کر دو، لیکن اس خوبصورتی سے کہ انہیں معلوم تک نہ ہو۔ ان کے کجاووں اور بوروں میں ان کی تمام چیزیں رکھ دو، ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کو خیال ہوا ہو کہ اب گھر میں کیا ہوگا جسے لے کر یہ غلہ لینے کے لیے آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے باپ اور بھائی سے اناج کا کچھ معاوضہ لینا مناسب نہ سمجھا ہو، اور یہ بھی قرین قیاس ہے کہ آپ نے خیال فرمایا ہو کہ جب یہ اپنا اسباب کھولیں گے اور یہ چیزیں اس میں پائیں گے تو ضروری ہے کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس دینے کو آئیں گے، تو اس بہانے ہی بھائی سے ملاقات ہو جائے گی۔